اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کیپٹل ویو. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف درانی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور امید ہے کہ عبوری افغان حکومت اس تنظیم کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گی. ان کا آئی آر ایس کے پلیٹ فارم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ افغانستان سے کی جانے والی دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر پڑوسی ممالک جن میں چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان کے لیے بھی تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے. 30 لاکھ افغانوں کی واپسی کے حوالے سے اور باوقار واپسی کے حوالے سے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ہونے والی جو سمگلنگ ہے اس کے لیے جو حکومت پاکستان اقدامات کر رہی ہے اس کو انہوں نے سراہا کہ ان اقدامات کی وجہ سے سمگلنگ میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں تو جو پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی یا سفیر کہہ سکتے ہیں ڈونلڈ بلوم، انہوں نے جہاں ٹریڈ کا ذکر کیا ہے وہیں پہ ڈونلڈ لو نے جو امریکہ کے لیے مندوب ہیں پاکستان کے لیے، انہوں نے $101 ملین کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی امداد کا ذکر بھی کیا ہے. اور یہ اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ اکثر یہ بات کہی جاتی تھی کہ امریکہ پاکستان سے یا اس پورے خطے سے بالخصوص افغانستان سے جو ہے وہ جا چکا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ جس طرح سے افغان عبوری حکومت جو رسپونڈ کر رہی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اس خطے میں موجود ہے، وہ گیا نہیں ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی شمولیت جو ہے وہ ایکٹیولی ہمیں نظر آتی ہے. اس پر بات کریں گے آج کے پہلے موضوع میں کہ افغان رجیم جو ہے کتنی سیریس ہے اس مینس کو جو دہشت گردی کا ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. کیا ان پر مزید کسی بات کا یہ دباؤ کا اثر پڑ سکتا ہے، بالخصوص خطے کے ممالک جو دہشت گردی کی زد میں ہیں، جو افغانستان کی سرزمین سے ابھرتی ہے اور وہاں سے پھیلتی ہے، کیا اس سے کوئی رکاوٹ ممکن ہے؟ اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتا ہوں. آج ہمیں جوائن کیا ہے حافظ طاہر خلیل صاحب نے، نامور تجزیہ کار. رشید صافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور تجزیہ کار. آغا اقرار ہارون صاحب، اشروں پر محیط، ان کا رپورٹنگ کا تجربہ، نامور تجزیہ کار. تینوں جرنلسٹ کو اور صحافیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے سوال حافظ طاہر خلیل صاحب آپ سے ہوگا. نمائندہ خصوصی جو ہیں آصف درانی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے افغان رجیم کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کام کرے. ہمارے اس پروگرام میں اکثر بات ہوتی ہے کہ افغان رجیم اس طرح سے سیریس نہیں نظر آتی، وہ ایک پیج پر ہے، لیکن کیا اس بیانیے کو یا یہ جو بات ہماری طرف سے کی جاتی ہے کیا اسے ہم مستقل طور پہ مان سکتے ہیں یا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، آصف درانی بہت پختہ کار سفارتکار بھی ہیں اور افغان امور کے ماہر بھی قرار دیے جاتے ہیں. ان کا یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں ایڈریس ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس میں علاقائی صورتحال کے تناظر میں، علاقائی سیکیورٹی کے تناظر میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ان کا کلیدی خطاب تھا. تو اس کلیدی خطاب میں انہوں نے جو 4 پہلو بیان کیے ہیں افغان صورتحال کے حوالے سے، دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، پھر یہ ہے کہ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے، اور پھر پاکستان کا جو ایک موقف ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے. دیکھیں، ایک بات تو یہ بالکل حقیقت ایک عیاں نظر آتی ہے کہ یہ دہشت گردی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے بارے میں جو بات کی ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، یہ صرف ہماری ریڈ لائن نہیں ہے بلکہ افغانستان کے جو 5 دیگر پڑوسی ممالک ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، چین، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، تو یہ وہ، اور ایران، یہ وہ ممالک ہیں جن کی سرحدیں چین کے ساتھ ملتی ہیں. جس طرح پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے تو وہ تمام ممالک بھی اسی طرح کی کارروائیوں کا شکار ہو رہے ہیں اور وہاں بھی دہشت گردی کے ذریعے وہاں حکومتوں کو غیر مستحکم بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے چین کی بھی کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ خطے میں امن کا قیام جو ہے وہ افغانستان میں امن کے قیام سے جڑا ہوا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں، اس میں تمام جو پڑوسی ممالک ہیں، جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، ان سب کا ایک کامن انٹرسٹ ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو یہاں سے نہ صرف یہ کہ ٹاپی کی جو پروجیکٹ ہے ترکمانستان،
افغانستان پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کرغزستان اور تاجکستان سے جو کاسا 1000 کی ٹرانسمیشن لائن پاکستان کے راستے جانی ہے، وہ ایک بڑا دیرینہ پروجیکٹ ہے۔ دیکھیں یہ وہ پروجیکٹ ہے جو افغانستان میں امن کے بغیر جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ چین جو ہے وہ اس کی بھی کوشش یہ ہے کہ سی پیک کے ضمن میں افغانستان کو شامل کیا جائے۔ آج پرائم منسٹر نے بڑے دو ٹوک انداز میں افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور پھر جو فرینکفرٹ میں جو واقعہ ہوا افغانیوں کی طرف سے پاکستانی سفارت پاکستانی قونصلیٹ پر جو اٹیک کیا گیا، اس حوالے سے پاکستان کا موقف بڑے دو ٹوک انداز میں بیان کیا کہ یہ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم نے 30 لاکھ 40 لاکھ یہاں افغان بہن بھائیوں کی جو عزت افزائی کی، انہیں مہمانوں کی طرح رکھا، اور اس کے صلے میں ہمیں یہ کچھ دیا جا رہا ہے جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ صورتحال قابل قبول نہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پیش رفت ہو رہی ہے کہ آج ہی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کل، کہ ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کو کہ 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر جو ہے پاکستان کو دیے جائیں، کہ تاکہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جنگ کر رہا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ امریکہ نے اس کی تائید کی ہے بلکہ ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں اقتصادی اصلاحات کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایجنڈا ہے دہشت گردی کے خلاف ہو، یا پاکستان میں اقتصادی اصلاحات، معاشی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات ہوں، اس میں عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور خاص طور پر امریکہ، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ نے عالمی برادری کا ہم سب ذکر کیا ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو صافی صاحب کو بھی اس میں انوالو کروں گا۔ صافی صاحب، عالمی برادری تو یقیناً آتی ہے، ابھی ہم نے امریکہ کی حالیہ موو کو بھی دیکھا کہ وہ خطے سے گیا نہیں ہے، لیکن جو ریجنل کنٹریز ہیں جو بالخصوص یہ جو افغانستان کی دہشت گردی سے متاثرہ ہیں، جن میں چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان ہیں، کیا ان کا ایک کنسورشیم بن سکتا ہے جو پریشر ڈال سکے افغان رجیم کے اوپر کہ اگر وہ دہشت گردی کے مینس پر قابو نہیں پاتے تو ان کے ساتھ تمام ٹائز، چاہے وہ ٹریڈ ٹائز ہوں باقی ہوں، وہ کیا جا سکے اور اس میں UNHCR بھی کام کر سکے؟ جی شکریہ یاسر صاحب۔ اس قسم کی تنظیمیں تو آلریڈی موجود ہے، اسپیشلی جو شنگھائی کوآپریشن تعاون ہے، اس کے پلیٹ فارم پہ ابھی حال ہی میں جو ان کا ترکمانستان میں جو ان کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی اسی جانب اور سیکیورٹی کے مسئلوں کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور باقی یہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، اس میں چین، ایران اور خصوصاً ازبکستان، تاجکستان، ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہت دیرینہ اور قریبی تعلقات تھے۔ چین اور ازبکستان دو ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا اسٹریٹجک تعلقات ہے۔ تو اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان جو سوچتا ہے وہی چین بھی سوچتا ہے، وہی ازبکستان بھی سوچتا ہے۔ ان ممالک کی کوشش ہے، ان تمام ممالک کے وہاں پہ نمائندے موجود ہے ماں سوائے تاجکستان کا، لیکن تاجکستان کا بھی سفارتی رابطہ ہے، لیکن ان کا براہ راست نمائندہ اعلیٰ سطح پہ ابھی تک وہاں کی ان کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی طالبان کو انگیج نہیں کر رہا یا پاکستان سفارتی تعلقات کو منقطع کر بیٹھا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو دوحہ میں کانفرنس ہوئی تھی، جو مئی اور جون میں ہوئی، جی ہاں، ٹریک جو کانفرنس 3 جو تھرڈ کانفرنس تھی، اس میں طالبان کے نمائندے بھی شریک تھی۔ آصف درانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا، پاکستان کی نمائندگی آصف درانی صاحب ہی کر رہے تھے۔ اس دوران بھی طالبان سے یہی بات کی گئی تھی کہ بھائی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمارا تمدن، تہذیب، اسلام، مذہب، ہر چیز ہماری جو ہے وہ کامن ہے، اس لیے آپ کی بدامنی ہماری بدامنی ہے اور ہماری بدامنی سے آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو معاملہ ہے اس وقت اسپیشلی TTP، ISKP اور ETM جیسے تنظیموں کے، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے، ان کے حوالے سے پاکستان نے آفر کی تھی کہ ہم مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے، لیکن دوسری جانب کیا ہوا کہ ذبیح اللہ مجاہد جب پاکستانی ایمبیسڈر کے گھر گئے اور وہاں پہ ضیافت میں انہوں نے شرکت کی، وہاں پہ تو بڑا اچھا پاکستان کے بارے میں وہ بولے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کابل واپس لوٹے ہیں تو تب
کے بعد سے ان کی طرف سے خاموشی ہے، اور کوئی منفی بیانات تو ہمیں افغان طالبان رہنماؤں سے مل رہے، کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ہم مانتے ہیں اور جانتے بھی ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل شروع ہو چکے ہیں، اور اب 2 گروپوں کے بجائے وہاں پہ 3 گروپ بن چکے ہیں، ایک دوحہ لیکن گروپ۔ صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ جو اپنے مسئلے مسائل ہیں اس کی بنیاد بھی وہاں کا ٹی ٹی پی کا ہونا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی یا جو باقی جس طرح کی تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا وہ دہشت گردی کرتی ہیں، تو باقی جو خطے کے ممالک، پڑوسی ممالک ہیں، وہ نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ٹائز بڑھانے کے غور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو افغانستان کی سوچنے سمجھنے والے دماغ ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسی تنظیموں کو جگہ دینے کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے، اور اسپیشلی جو قندھاری گروپ ہے وہ اس حوالے سے بالکل فلیکسیبل نہیں ہے، وہ شدت سے ان لوگوں کو اپنا مہمان مانتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے بقول ان کی قربانی، حالانکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، دوحہ کانفرنس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب 2 گروپ مزید ہے، ایک جو حقانی گروپ ہے اور دوسرے کو افغانستان کے اندر دوحہ گروپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ملا برادر ان کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ملا برادر یہ بھی سننے میں آیا کہ طالبان کے امیر ہیبت اللہ کے ساتھ ان کی کافی ناراضگی چل رہی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پہلی دفعہ انہوں نے ملا عمر کے فرزند ملا یعقوب اور سراج الدین حقانی سمیت اعلیٰ لیڈروں کو تو پچھلے ہفتے قندھار طلب کیا تھا، لیکن ملا برادر اس میں نظر نہیں آئے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ان تمام چیزوں سے باخبر بھی ہے، ان کے مسئلے مسائل میں ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلے بھی نہیں دیتے، ہم صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کرے۔ یہ آصف درانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، سفران کے جو وزیر ہے امیر مقام صاحب بھی یہی کہتے ہیں، آرمی چیف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے معاملات میں اگر مدد کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ہماری طرف سے مدد درکار ہو تو ہم وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کم از کم آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں، ہماری دشمنوں کو پناہ گاہ فراہم نہ کرے۔ اور ٹی ٹی پی اور یہ تنظیمیں تو کلی تنظیمیں ہیں، جو پراکسیز کو وہاں پہ جگہ ملی ہے، اسپیشلی جو را اور سی آئی اور اس قسم کی جو باقی تنظیمیں ہیں، وہ ایک الگ دردسر ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہ پاکستان انگیج کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر انگیج کرتا رہے گا، لیکن دوسری طرف سے اگر آپ کو سفارتی جواب نہیں ملتا، دوستانہ جواب نہیں ملتا، تو وہ ایک خطرناک عمل ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے دونوں ممالک کے لیے درست نہیں ہوگا۔ لیکن صافی صاحب اس میں یہ بھی فرمائے گا کہ جو بھی امریکہ نے جس طرح سے لیٹسٹ ہم نے دیکھا کہ 101 ملین ڈالرز کی امداد کا ذکر کیا ہے، کہ امریکہ بھی جو سینسٹیویٹیز ہیں اس خطے کی اس سے بھرپور طریقے سے آگاہ ہے اور انوالو رہنا چاہتا ہے اس امداد کے تقاضے سے، یہ نظر آتا ہے؟ بالکل، امریکہ دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم پاکستان کی یہ ڈونلڈ لو کی جو تجویز ہے جو آج بائیڈن انتظامیہ کے سامنے انہوں نے کل رکھی تھی، اور اس پہ ابھی غور ہوش ہو رہا ہے، اور ڈونلڈ لو کا یہی کہنا ہے جو ساؤتھ ایشیا کو امریکی حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں، اس کے انچارج ہے، کہ پاکستان واقعی دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ افغانستان یو این او کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے، سیکیورٹی کونسل کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے، شنگھائی تعاون کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے، آپ اس کو G20 اور G8 کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے، ہر جگہ پاکستان کی ان قربانیوں کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے۔ دنیا کو صرف پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا ہے، اگر یہ ریلا جو نکلتا ہے اور یہ جو دہشت گردوں کی ایک آماجگاہ افغانستان اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، تو دنیا کی سرحدیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ایران کی صورتحال کو آپ دیکھ لیجئے گا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چین نے تقریباً واخان کے راستے کنیکٹ کر لیا ہے افغانستان سے اپنے آپ کو، چین کی کیا حالت ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بات کر رہے تھے امریکی امداد کے حوالے سے جس کو فلوٹ کیا ہے ڈونلڈ لو نے، اور جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہے امریکی ایوان نمائندگان سے کہ یہ امداد پاکستان کو دی جائے تاکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر سکے. جی صافی صاحب.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے. امریکہ کی جانب سے جو امداد ہے گوچہ یہ ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہی ہوگا. پاکستان کی جو مالی نقصان ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں وہ اربوں ڈالر تک ہے اور جانی نقصان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے. لیکن دنیا تسلیم کر رہی ہے. میں نے جو آپ کے بریک پہ جانے سے پہلے جو عرض کی تھی کہ دنیا تو تسلیم کر رہی ہے، لیکن اگر تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے تو افغانستان کی سائٹ پہ نہیں ہو رہا اور وہیں سے ہی ہمارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو افغانستان کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا ہے. ڈس انگیج کرنا کسی معاملے کا وہ حل نہیں ہے. دیکھیں چمن بارڈر پہ کافی مدت سے لوگ دھرنا دی بیٹھے تھے. جب پاکستان نے چمن بارڈر پچھلے دنوں کھولا تو افغانستان کی طرف سے ریزسٹنٹ دکھائی گئی اور وہ بارڈر پہ آمد و رفت نہیں شروع ہوئی. اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے، آپ اگر دوستانہ ٹائز کو بڑھانے کی بجائے صرف دشمنیاں نبھانے پہ آپ اکتفا کریں گے تو یہ نقصان خود افغانستان کو زیادہ ہوگا. پاکستان بھی بے شک اس کا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو بھی، لیکن پاکستان کی ریاست ایک منظم ریاست ہے. الحمدللہ ہماری ایک بڑی فوج ہے. ہماری جو قبائلی ہے وہ بغیر تنخواہ کے اس ریاست کے سپاہی ہے. بالکل وہ وہاں فرنٹ لائن پہ جو بیٹھی ہوئی جتنی بھی اقوام ہے پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو چیز یہ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، جو ان کی جانب سے جو ایک پورا ایک طرز عمل اختیار کیا گیا ہے 2 سالوں سے، یہ پاکستان کے لیے مزید ناقابل برداشت ہے. اور اس سلسلے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے. پچھلے دنوں جو ISPR کے DG تھے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے بھی ایک رستہ کا تعین کر دیا ہے. اب چوائس جو ہے وہ افغانستان کے پاس ہے کہ ادھر وہ پاکستان کے ساتھ اپنا برادرانہ تعلق جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا خدا نخواستہ ہم کسی اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے چوائس کے حوالے سے. آغا صاحب اب چوائسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو افغان رجیم کے پاس چوائسز کیا ہیں، ہمارے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے کے لیے آپشنز کیا کیا اویلیبل ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم افغان رجیم کو اس بات پر جو ہے وہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے لیے اپنی زمین استعمال نہ ہونے دے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی بات یہ کہ چوائسز میں سب سے پہلی تو چوائس ڈیفینیٹلی یہی ہوتی ہے کہ آپ انگیج کریں، اور انگیج ہم نے کیا ہوا ہے. دونوں دوستوں نے یہی بات کی ہے. جہاں تک ہے مجبور کرنے کی آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ مجبور کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ افغانستان میں طالبان کی جو ہسٹری ہے وہ ہے کہ وہ ٹیررزم کو ایز اے لیوریج یوز کرتے ہیں نیگوسیشن کے لیے. تو اگر وہ ٹیررزم ختم کر دیتے ہیں تو ان کے بعد لیوریج ختم ہو جاتا ہے کسی سے نیگوسیشن کرنے کے لیے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، میں یورپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنا پورے ویسٹرن اپنا ورلڈ سے بھی کہتا ہوں، جب بھی وہ نیگوشیٹ انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو پہلے وہ ایک رائس آف ٹیررزم کرتے ہیں. تو وہ ختم نہیں کریں گے. اب ہم نے اپنی بارڈر سیکیورٹیز کو اسٹرانگ کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ابھی بڑی اچھی بات ہوئی تھی ٹاپی گیس پائپ لائن کی. میں جس کانفرنس میں گیا ہوا تھا اس میں کانفرنس کا ایک جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیشن تھا وہ انرجی سیکیورٹی پہ تھا. تو اس میں ایک صاحب ایک ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے جو تقریباً 45 ایئرز سے کام کر رہے ہیں اس میں انرجی اپنے سیکٹر میں، اس میں مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں. انہوں نے مجھے نہیں مانا، انہوں نے اپنی اس میں ایک بات شیئر کی اپنی ٹاکس میں کہ جب ٹاپی بن رہا تھا نا تب بھی جو کہ ٹاپی کی جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی اس کی وہ اپنا پیپر یعنی کہ جو سارے ڈاکومنٹیشن تھی وہ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کو شامل کیا تھا، امریکہ کے پریشر تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایون جو کنسلٹنٹس کام کر رہے تھے ان پہ انتہائی امریکن پریشر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹاپی کی جو پائپ لائن ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ صرف ڈریم ہے ایک. کیونکہ کوئی ایک چیز جو افغانستان سے گزرنی ہے تقریباً اوور 500 کلومیٹر اور ہے بھی وہ اوور دا گراؤنڈ، تو اس کو کسی وقت بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. کمپرومائز سے مراد ہے وہ بلاسٹ کی جا سکتی ہے، وہ پھاڑی جا سکتی ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹاپی جو ہے وہ اس کی تو کوئی ریئلٹی نہیں تھی، لیکن امریکن پریشر بہت زیادہ تھا اپنا اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ اور ورلڈ بینک پہ کہ آپ اس کی ڈاکومنٹیشن کریں اور اس کو ایز اے پروجیکٹ آپ لانچ کریں. تو وہ انہوں نے کر دیا.
جہاں تک بات ہے آج کی، جیسے کہ ہمارے دونوں دوستوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ افغانستان ایز یوزول صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے لیے بھی خطرہ ہے، لیکن فرق ہے ایک بہت بڑا، جو کہ کسی حد تک کل انڈیکیٹ کیا انہوں نے بھی کیا ہے اپنا پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے. بات یہ ہے کہ خطرہ تو ان کو بھی ہے، ازبکستان کو بھی ہے، ترکمانستان کو بھی ہے، تاجکستان کو بھی. تاجکستان کو تو بہت زیادہ پریشر پہ ہے کیونکہ بدخشاں اوپر ہے، نورستان نیچے ہے، اور یہ بیسکلی یہ تاجک النسل لوگ جو ہے وہ نورستان میں زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا دوسرے نارتھ کے ایریاز میں اس میں ازبک ایتھنک گروپ بھی رہتے ہیں. ادھر طالبان یا وہ نہیں جا سکتے ہیں، وہاں ٹی ٹی پی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بارڈر کو انتہائی زیادہ سیکیور کیا ہوا ہے. وہاں پہ بغیر کسی ویلڈ ڈاکومنٹ کے، اور جس کو 4 دفعہ وہ چیک کرتے ہیں، کوئی بندہ کراس نہیں کر سکتا بارڈر. جب تک آپ بارڈر کراسنگ جو ہے وہ مینٹین نہیں کریں گے، جس کا ذکر بار بار آئی ایس پی آر بھی کر رہا ہے، انٹیریئر منسٹری بھی کر رہی ہے، اور جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اس میں آپ 1 ڈاکومنٹ رجیم، جس کو ان کے پاسپورٹ رجیم لانچ کریں، تو پاکستان کے اندر سے جو ہے اپنا یعنی کہ پولیٹیکل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر سے اپنا افغانستان کی طرف سے باقاعدہ فزیکل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، میننگ بائی اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے فورسز کے اوپر. تو اس سچویشن میں تو ہمارے پاس آپشن صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس پہ ایک سٹک پوزیشن لے کے رکھیں، ہم فلوئڈ نہ ہوں کہ جی پریشر آ رہا ہے، پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے، اور ادھر سے وہ اٹیکس کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی اپنا 1 ڈاکومنٹ رجیم رہنے دیتے ہیں. نہیں، ہمیں وہی کرنا پڑے گا. ورنہ میرا یہ سوال یہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ سارے ٹی ٹی پی ہو گیا یا باقی معاملات ہو گئے پاکستان کی طرف سے کیوں آتے ہیں، ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں سینٹرل ایشین کی طرف زیادہ؟ کیونکہ ایک صرف ڈیفرنس ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا. اب صاحب ریئلائزیشن کے حوالے سے بات ہے، افغان رجیم کے اندر بنیادی طور پہ کیا ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، ان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ 3-4 کروڑ افغانوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہے. ان 30-35 لاکھ جو افغان جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے اگر معاملات کو ہم نے ٹھیک نہ کیا. دیکھیں 2 سال سے افغان طالبان حکومت جو ہے اقتدار میں ہے، اور عالمی برادری کے سامنے انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو انہوں نے عہد اور پیمان کیے تھے، اور خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے، جس میں خواتین اور بچیوں کے اسکول جانے کا معاملہ تھا، خواتین کے حقوق تھے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے اور اس پر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی. بچیوں کے اسکولوں میں جانے پر پابندی ہے. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ کاروبار میں حصہ نہیں لے سکتی، ملکی امور میں حصہ نہیں لے سکتی. تو یہ وہ معاملات ہیں جس نے افغانستان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر رکھا ہے دنیا سے، اور عالمی برادری جو ہے وہ اس وقت توجہ دے رہی. دیکھیں عالمی برادری یہ بھی چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام آئے، اور پاکستان کا پرائم جو ایک ترجیحی ایک ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں جب امن قائم ہوگا تو پاکستان خود بخود اس سے استفادہ کرے گا. اور کیونکہ دیکھیں علاقائی تجارت، خاص طور پر وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کی اور دیگر ملکوں کی تجارت، ایک ہی راستہ ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام آئے. اور اسی امن اور استحکام کے لیے افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے جو امریکہ اور یورپی یونین اور دیگر جو ممالک ہیں وہ یکسو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ختم ہو. ٹی ٹی پی، داعش، تاجک موومنٹ یا ای ٹی آئی ایم، جو بھی تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں دہشت گردوں کی، ان کا خاتمہ مکمل ہونا چاہیے. لیکن خاتمہ تو تب ہوگا نا جب یہ خود سیریس ہوں گے. جب خود ہی سیریس نہیں تو کیسے خاتمہ ہوگا؟ جیسا کہ صافی صاحب نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت حکمران ہیں طالبان، ان کے اندر ایک آپس میں کشمکش چل رہی ہے، اور یہی وہ کشمکش ہے جس کی وجہ سے ان کی توجہ دوسرے معاملات پر نہیں ہو رہی، اور وہ اپنی اس کشمکش کی وجہ سے افغانستان میں امن قائم کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے.
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کو انگیج کیا جائے. کوشش یہی تھی کہ دوحہ کانفرنس کے ذریعے اس کی انگیجمنٹ کا کوئی لائحہ عمل طے ہو سکے, لیکن یہ بات جو ہے ابھی نظر نہیں آ رہی. جو وعدے دوحہ کانفرنس میں بھی کیے تھے وہ وعدے بھی پورے نہیں ہو رہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ وہاں سے ٹی ٹی پی کو ختم کریں اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اڈے ختم کریں, تاکہ اس خطے میں امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. اس کے بغیر نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کا امن جو ہے وہ جیوپٹائز رہے گا, اور وہ خطے کا امن ممکن نہیں ہے جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے, بانی پی ٹی آئی نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا ہے, جس پر سیاسی رہنما اور تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اعتراف نہیں ہے بلکہ اعتراف جرم ہے جس پر انہیں سزا ملنی چاہیے. اس کے جواب میں اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منظم طور پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کے تحت کہ میں نے عوام کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج پر اکسایا ہے. اس سے قبل 9 مئی سے ٹھیک 3 دن کے بعد عمران خان نے خبردار کیا تھا کہ اگر انہیں دوبارہ گرفتار کیا تو ویسا ہی رد عمل آئے گا جیسا کہ 9 مئی کو آیا ہے. اسی طریقے سے 23 مئی 2023 کو ڈان کی خبر کے مطابق عمران خان نے پرامن احتجاج کو بنیادی حق قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے باہر جا کر غیر متشدد احتجاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے 29 مئی کو عمران خان نے جو مظاہرین تھے ان کا ایک مرتبہ پھر دفاع کیا ہے. یعنی یہ کوئی ایک مرتبہ, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ عمران خان نے اعتراف کیا ہے. اس سے پہلے ماضی کے اندر جب سے 9 مئی کا یہ سانحہ ہوا اس کے بعد بھی عمران خان مسلسل اعتراف پہ اعتراف کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اعتراف کے بعد بھی عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے سزا کیوں نہیں مل سکی. حافظ صاحب, آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ میں نے اکسایا ہے, 10 دفعہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے ہی کہا تھا اگر مجھ پہ یہ دوبارہ کریں گے تو یہ ایسے ہی ہونا تھا, اور ایسا نہیں ہونے پر کیسے ہوگا. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہا. بالکل آج مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس بھی چل رہی تھی اور دیگر بیانات بھی چل رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے, حقائق اور واقعات جو ہیں ان کا تسلسل دیکھنا چاہیے. اس کو کسی بھی بات کو اس کے حقیقی پیرائے میں لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پس منظر اور پیش منظر دونوں سامنے ہونے چاہیے. یہ کوئی نئی بات. دیکھیں جب سپریم کورٹ میں آئے تھے 11 مئی کو عمران خان, تو سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مذمت کرتے ہیں, تو انہوں نے بلکہ الٹا یہ جواب دیا تھا کہ اگر ایسا واقعہ ہوا تو دوبارہ یہ رد عمل ہوگا. تو مذمت کی طرف سے تو ان کے کوئی واضح بیان نہیں آیا تھا, اور عمران خان جو ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کو, اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے ایک پرامن کال دی تھی, لیکن حقیقت میں جو کچھ ہوا یہ سب کے سامنے ہے. آج پرائم منسٹر نے بھی اس بارے میں کیبنٹ کو اعتماد میں لیا. کیبنٹ میں یہ بات کی کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک منظم سازش تھی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. اب دیکھیں حکومت پاکستان جو ہے وہ جو اقدامات کر رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے, کہ اس میں جو 9 مئی کے حوالے سے جو اقدامات جس میں پی ٹی آئی پر پابندی کی معاملہ بھی چل رہا ہے, اور اس پر لا منسٹر نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس میٹیریل موجود ہے. لیکن سیاسی اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کوئی جلد بازی میں عجلت کی طرف نہیں جا رہی, بلکہ اس میں جو الائڈ پارٹیز ہیں, جو اتحادی جماعتیں ہیں, ان کو بھی اعتماد میں لیے جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ مشاورت کا ایک عمل جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. کچھ آج اخبارات میں یہ خبریں چھپی تھیں کہ آج شاید کیبنٹ کوئی فیصلہ کرے گی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک میچورٹی کی طرف جا رہی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ اتحادی, بلکہ ممکن ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی, حالانکہ ضرورت نہیں ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ شواہد موجود ہیں. دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس میٹیریل پورا موجود ہے, لیکن اس پر مشاورت ہو رہی ہے. مشاورت, اور اچھی بات یہ ہے کہ مشاورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, بلکہ ایک بڑے اسپیکٹرم میں ہو رہی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹیاں بھی شامل ہیں. اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ حکومت ایک ایسے فیصلے کی طرف بڑھے گی
جو پاکستان میں سیاسی استحکام کا موجب ہوگا اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جا سکیں. ٹھیک ہے. صافی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو اگر اتنا کچھ میٹیریل موجود ہے جو انہوں نے آن ریکارڈ آ کے سب کے سامنے یہ بات کہی ہے، تو پھر یہ بیانیہ تو انہوں نے خود آلریڈی بنا دیا ہوا ہے، تو پھر کس نے بیانیہ بنانا ان کے خلاف؟ تو کیا اس پہ سزا ان کو ملنی نہیں چاہیے؟ دیکھیے یہ تو قانونی ایک معاملہ ہے. قانون کی نظر میں اگر وہ مجرم ہے یا ایک جماعت نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو یقینی طور پر ضرور سزا ملنی چاہیے. لیکن جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے وہ بات بھی ریلیونٹ ہے کہ حکومت اور ان کے اتحادی جو ہے وہ اس معاملے کو کسی جذباتی رد عمل کے طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے. وہ حقائق کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں. صاحب میں ایک اور ضمنی سوال لے لیجئے گا کہ اس میں 9 مئی کو ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں، گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی 9 مئی کے حوالے سے جو سلو پروسیس ہے سزا اور جزا کا، اس کے اوپر بھی کئی سوال بھی اٹھائے ہیں کہ سزا تو کورٹس نے دینی ہے، تو اتنا سلو کیوں ہے یہ معاملہ؟ دو چیزیں پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں دو چیزیں ہمیں اس میں کافی سقم اور کافی کمزوریاں نظر آتی ہے. ایک پروسیکیوشن، دوسرا پھر آپ انصاف کی تکمیل کا جو مراحل ہے اس میں بہت پینڈنسی ہے. آپ کورٹ کے سامنے دیکھ لیجئے گا کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت مقدمات پڑے ہیں اور لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. 22 لاکھ سے زائد مقدمات پینڈنگ ہے. اب اس وقت بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے سلسلے میں کئی معزز جج صاحبان جو ہے چھٹی پہ ہے، اور آج ایک جج صاحب کا جو ایک تنز و تیز ان کی خطاب ہے امریکہ میں وہ بھی میڈیا کی زینت بن چکا ہے. تو یہ چیزیں تو ہے کہ اس پہ پروسیکیوشن کے بھی مسئلے ہیں. دوسری جانب پہ ہمارے جو عدالتی سسٹم ہے اس میں بھی کافی پیچیدگیاں پائی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ہے کافی پیچیدہ. اس میں ایک تو دیکھیں انتظامی فیصلے کے بعد پھر عدالت ہی نے حتمی فیصلہ کرنا ہے. اب چونکہ عدالت اس وقت جو ہے اس پہ پاکستان کی حکومت ہے وہ نظرثانی کے ایک اپیل میں بھی گئی ہے جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اب فریق بن چکی ہے ایک الگ درخواست کے ذریعے. وہ بھی سلسلہ پینڈنگ ہے، اور جب تک وہ جج صاحبان جس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے تب تک اس درخواست کی بھی سنوائی نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. قومی سلامتی کے اداروں کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی. انسٹالیشنز کو جلایا گیا تھا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا تھا، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا تھا. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک جماعت سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے غیر قانونی کام میں ملوث رہے ہیں. جہاں نہ صرف کچھ لوگ بلکہ ان کی تینوں بہنیں، ان کا بھانجا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. دیکھیں اب یہ تو عدالتی معاملہ ہے، بالکل ہونا تو چاہیے. جس طرح آج مریم اورنگزیب صاحبہ الزام لگا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جس طرح کچھ ریلیف مل رہا ہے یا ان کو جو ہے شیلڈ فراہم کی جا رہی ہے، یہ حکومت کا شکوہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے، یہ باقی جماعتوں کا شکوہ ہے کہ ایک سٹیٹس بدستور اس پارٹی کو اور اس پارٹی کے رہنماؤں کو ملا ہوا ہے جو غیر ناقابل فہم ہے کہ وہ قانون سے بظاہر ہمیں بادی نظر میں وہ چیزیں ماورائے قانون لگتی ہے اور ان کو کوئی ایکسٹرا فیور ملتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ چونکہ قانونی معاملات ہیں، میں چونکہ وکیل نہیں ہوں، کوئی قانونی اور لائٹر نوٹ جو بھوک ہڑتال بھی ہو رہی ہے وہ بھی لنچ کے بعد اور ڈنر سے پہلے. جی وہ بچوں کا روزہ اس کو قرار دیا گیا. جس طرح بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اس احتجاج کو تو ظاہر ہے جمعے کے دن بھی یہاں پہ آپ دیکھیں ملک میں آپ کی سرحدوں پہ خون بہہ رہا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے جو سویلین ہے وہ جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. محرم کا مہینہ بھی اختتام پذیر نہیں ہوا ہے اور درخواست کی جا رہی اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ اپنا احتجاج جو ہے مؤخر کریں. لیکن اڈیالہ سے احکامات آتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جس کے اپنے پورے جنوبی اضلاع میں آگ لگی ہوئی ہے، لاکھوں کے تعداد لوگوں سڑکوں پہ آلریڈی بیٹھے ہیں، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہی ہے تو جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے. اور ابھی تازہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے انہوں نے وفاق کے نوٹس پہ لائے ہوئے
جو بنو کا جو احتجاج ہے ان کے منتظمین کے تمام مطالبات بھی تسلیم کر لیے. تو وہاں پہ تو آپ یہ جو آپ جس رویے کا اظہار کر رہے ہیں درست ہے. اگر آپ کے اس عمل کے نتیجے میں بنو اور جنوبی اضلاع اور خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ منظور ہے. لیکن اگر آپ قالین کے نیچے گن چھپانے کا طرز عمل کو ترک نہیں کرتے اور وقتی طور پر صرف اپنی جان اور گل و خلاصی کے لیے یہ ایسا کام کر رہے ہو تو یہ پورے ملک کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اور کل پھر آپ نے یہاں پہ بھی لیڈ کرنا ہے, پرسوں جو آپ کو اڈیالہ سے حکم ملا ہے کہ آپ نے ادھر اسلام آباد آ کے احتجاج کو لیڈ کرنا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت جو خود صوبائی حکومت فیڈریشن کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ کس طرح فیڈریشن کے خلاف ادھر آگ کی چڑھائی کرے گا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس جماعت سے تعلق رکھنے والے پہلے بھی صوبائی چیف ایگزیکٹیو اس شہر پہ حملہ آور ہوئے تھے اور اب یہ دوسرا حملے کی تیاری ہے. گوچے یہ سیاسی ایکٹیویٹی ہے اور اللہ کرے کہ یہ لوگ پرامن رہے, لیکن ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ اس قسم کے احتجاج میں اس جماعت نے ہمیشہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. آغا صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائی گا کہ 9 مئی کے مجرمان کو کیفر کردار تک اگر پہنچایا نہیں جاتا تو پھر دیگر جو لوگ ہیں جو اس تلاش میں ہیں کہ انہیں کوئی موقع ملے اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں تو انہیں تو پھر کھلی چھٹی مل جائے گی کہ جس کا جی چاہے وہ سافٹ ریاست ہے, جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ چڑھ دوڑیں ریاست کے اوپر. تو سزا دینا کتنا ضروری ہے ان کو؟ جی بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے یاسر صاحب آپ نے کہ لوگ اب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سافٹ ریاست ہے تو چڑھ دوڑیں اس کے اوپر. جب تک آپ 9 مئی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کمنٹ پاس کیا تھا کسی ہیئرنگ میں, مجھے زبانی یاد نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے یعنی کہ ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا وہ اپنا جو ہے پارلیمنٹ جا رہے ہیں. یہ بات ہے جب کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے, یعنی کہ وہ پروسیس تھا ان لوگوں کی اپنا آپ کے سبمیشن آف پیپرز کا. اب یہ دیکھیں نا کہ 9 مئی کے وہ لوگ جو کہ ہمیں ویڈیوز میں نظر آتے ہیں, جن کی ہم آڈیو سنتے ہیں, وہ لوگ کو اجازت ملی الیکشن لڑنے کی اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. تو آپ نے میسیج کیا بھیجا ایک عام آدمی کو آپ نے میسیج یہ بھیجا قانون ماننا نہ ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ریاست پہ حملہ آور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا پہ سلر بریگیڈ ہو, لوگوں کو گالیاں نکالنے کی طاقت ہو اور جتھے لے کے سڑکیں بند کرنے کی طاقت ہو, تو آپ ریاست سے کچھ بھی بنوا سکتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا یہ میسیج آ رہا ہے ہمارے ایک عام آدمی کو. جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس نے جو پی ٹی آئی کا فاؤنڈر چیئرمین ہے, پہلے اس نے بات ہی نہیں کہ اس نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں اس میں 9 مئی تک میرا کوئی پیغام تھا. اب وہ مان گیا. کیوں مانا؟ اس میں کیچ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ 9 مئی کے ایشو پہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اب تمام جتنے بھی ایویڈنسز ہیں اس میں یہ تو وہ انکار نہیں کر سکتا اس نے حکم دیا تھا کہ سارے جی ایچ کیو کے باہر اکٹھے ہوں, کیونکہ ایویڈنسز موجود ہیں. اب وہ ایک بچنے کے لیے ایک راہ بنا رہا ہے کہ حکم تو میں نے دیا تھا لیکن دیکھیں نا وہ عوام تھے, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, ان کا اپنا فیصلہ تھا حملہ آور ہونے کا, حملے کی بات میں نے نہیں کی تھی, باہر پہنچنے کو کہا تھا. یہ ہے بیسیکلی کیچ. یہ نہیں ہے کہ اسے یو ٹرن لیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اب یہ ان کے پاس ایویڈنس ہے, ڈاکومنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ جائیں پہنچے اپنا, اگر میں گرفتار ہو گیا تو آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے جانا ہے. اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایک یہ بیسکلی ایک اسٹریٹجک موو کیا ہے لیگل, اور اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جو کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اس کے جو لیگل ایکسپرٹس باہر بیٹھے ہوئے نا پاکستان سے, جو اس کے ہینڈلرز ہیں, وہ اس کو ساری کی ساری سیمیوٹک بنا کے بیچتے ہیں. اگلی سٹیٹمنٹ آپ نے کیا دینی ہے, اس سے اگلی سٹیٹمنٹ آپ نے کیا دینی ہے. یہ ہے حالات. ٹھیک ہے حافظ صاحب. دیکھیں یاسر, بات یہ ہے کہ ریاست کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو بنیادی تصور ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی, کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی وہاں ہی ایک مہذب ریاست کا وجود جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے. دیکھیں مقدمات صحیح ہیں غلط ہیں جو بھی ہیں, حکومت الزام لگا رہی ہے, پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہی ہے, بانی پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, وہ بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور عدالتیں بھی جو ہیں عدالت میں کیس نہیں چل رہا. تو اس بات کو ایک منطقی انجام تک, عدالتی انجام تک پہنچنا چاہیے. عدالت کو صرف ایک ہی جملہ یاد ہے اب تک, گڈ ٹو سی یو.
تو وہی بات ہے کہ آپ کو عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت جو ریاست کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے، جو پراسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ لے کر گئی ہے، اس کا فیصلہ کرے عدالت کہ آیا یہ مجرم ہے نہیں ہے۔ جب یہ مجرم ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ ریاست کا جو وجود ہے اس کی بقا اور اس کا استحکام وہ اسی بات پر مضمر ہے، اسی بات میں مضمر ہے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی کا تصور جو ہے وہ اجاگر کیے جائے، اور یہ تصور ختم ہونا چاہیے کہ بااثر لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپٹکس بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی عدلیہ کا، انصاف کا جو چہرہ جاتا ہے کہ کیسز ہیں کہ جا رہے ہیں، اس طرح کی واقعات اگر یا انہی عرصے کے دوران امریکہ کے اندر بھی ہوئے یا باقی ممالک میں بھی ہم نے دیکھے ہوئے، لیکن وہاں پہ فوری جسٹس ہو گیا اور اس کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، آپٹکس کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے اس کے امریکہ یا کسی مغربی ملک سے تقابل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کے معاشرہ، دیکھیے عدالتیں اور جو ہمارا جسٹس کا نظام ہے ہماری سوسائٹی ہی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کتنا قانون پہ عمل پیرا کرنے والی قوم ہے۔ وہاں کی قوموں نے اگر قربانیاں دی ہے جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، تو آج اس کا ثمر ان کو مل رہا ہے۔ ہم ابھی ارتقائی عمل سے، سماجی ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس میں دیکھیں میں پورا الزام اگر صرف ہم جسٹس سسٹم کو دیں گے تو وہ مناسب بات ہرگز نہیں ہوگی۔ اس میں ہمیں اپنے پراسیکیوشن کو بھی دیکھنا ہے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کیسز کی بنیاد ہے، دیکھیں عام طور پہ تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس کیس کو ریاست نے اور ریاستی اداروں نے پھر کمپائل کس طرح کیا ہے، اس کو پریزنٹ کس طرح کیا ہے، اور دوسری طرف جو فریق دوم ہے، جو استغاثہ ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ ان کی بھی پھر مہارت اور ان کی جو ہے ان کے پاس دیکھیں دنیا کے بہترین، پاکستان کے بہترین وکلاء بلا معاوضہ موجود ہے، ایسے وکلاء جو عام کلائنٹ تو ان کی طرف ان کے دفتر داخل بھی نہ ہو لیکن ان کے لیے وہ اویلیبل ہے۔ دوسری جانب ہم سرکار کی طرف دیکھتے تو اس میں کافی سارے کمیاں اور کوتاہیاں ہمیں نظر آئی ہے۔ تو جسٹس سسٹم میں جو شکایتیں حکومت کو یا وفاق کو لاحق ہے اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو سقم ہے آپ پارلیمان میں اس کی قانون سازی کرے، اس میں بہتری لائے، جو آپ ایڈہاک ججز کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کل کے ایک سٹانس لے، جس طرح آپ ان کی تعیناتی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو سٹرینتھ ہے سپریم کورٹ کا، پھر جو لوور کورٹس کا، پھر ہائی کورٹس کا، اس کو بڑھانا ہوگا، اور جو آئینی کورٹس کا ایک مطالبہ ہے کچھ حلقوں کی طرف سے، اس پہ بھی غور اور ہر ایک کرنے کی کیس کا ضرورت ہوگی۔ کوئی نہ کوئی ٹیٹ ہونا چاہیے، ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، I have to wind up جی، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا۔ آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔